میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ماں کی خوبصورتی کے چرچے پورے شہر میں پھیل چکے تھے۔ میرے ابا جان ایک گاڑی چلایا کرتے تھے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ ہمارے گھر میں غربت بہت زیادہ تھی، لیکن میری ماں ایک شاندار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرے ماں اور باپ کے درمیان روزانہ لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ابھی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا کہ میری امی نے شہر کے کسی اور آدمی کے ساتھ چکر چلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ابو جان بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ میرے ابو کی اتنی زیادہ آمدنی نہ تھی کہ وہ میری ماں کی ہر خواہشات کو پورا کر سکتے۔ جیسے ہی صبح کو ابو کام پر نکلتے، امی بھی ان کے پیچھے سے گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ جب رات کو واپس گھر پہنچتی تو کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ماں کا ایسا رویہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری ماں کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری امی جس آدمی سے ملنے جایا کرتی تھی وہ شہر کا بہت امیر ترین انسان تھا۔ میری ماں کے اس آدمی کے ساتھ تعلقات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ میری امی میرے ابو کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک روز میری امی نے میرے ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ مجھے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میرے ابو نے بھی امی کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خدارا اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو۔ میری ماں باپ کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے والدین کی طلاق ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد میں اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کیا کرتی تھی اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کے حالات اور زیادہ خراب ہونے لگے تھے۔ میرے ابا جان بھی کافی حد تک بیمار پڑ چکے تھے۔ گھر میں کمانے والا کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ کچھ لوگ ہم پر ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے اور کھانا ہمیں دے جایا کرتے تھے۔ میں ایسے دن بہت زیادہ مشکل سے گزار رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ گھر چھوڑنے کے بعد میری ماں نے ایک بھی دفعہ ہماری کبھی خبر نہیں لی تھی۔ مجھے اب دنیا والوں سے بھی بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ اس بات کو تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ مجھے بھی اب اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ہماری زندگی بہت زیادہ بدل چکی تھی کیونکہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں بہت زیادہ اچھی تھی۔ اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ میں اپنی پہلی ماں کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میری سوتیلی ماں کا بھائی ہمارے گھر آیا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا ایسے دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو میری سوتیلی ماں الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی ہے۔ میں نے بھی یہ شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ایک روز میں سامان لینے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے میری ماں کی آواز سنائی دی جو کہ روڈ کے کنارے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ واقعی ہی میری ماں تھی۔ ماں کی ایسی حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن میری ماں نے شاید مجھے ابھی تک نہیں پہچانا تھا۔ میں انہیں اچھی طرح سے پہچان چکی تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ بھی کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا آج اسی آدمی نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری ماں مجھ سے رو رو کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو۔ میں نے اپنی ماں کو
سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ واپس اپنے گھر لے آئی۔ میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن شاید اب وقت گزر چکا تھا۔ میرے ابو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ میری ماں ہمارے گھر واپس آ چکی تھی۔